اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں. جیسے کہ آپ جانتے ہو ہم ہسٹری کے چیپٹر نمبر 2 پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے فرام ٹریڈ ٹو ٹیریشری دا کمپنی اسٹیبلشز پاور. اور آج ہم اس لیسن کے حوالے سے ایک نیا سب ٹاپک شروع کریں گے جس کا نام ہے کمپنی آفیشلز بیکم نوابز. پلاسی کی لڑائی ختم ہونے کے بعد ہی جب بنگال کے نوابز کی ڈیفیٹ ہو گئی ہار ہو گئی تو اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان نوابز کو فورس کیا کہ وہ کمپنی آفیشلز کو لینڈ دے اور پیسہ دے پرسنل گفٹس کے طور پر. رابرٹ کلائیو نے جس کے بارے میں ہم نے لاسٹ چیپٹر میں پڑھا تھا انہوں نے انڈیا میں آ کر ایک بہت بڑا فارچون کما لیا تھا اور بہت سارے پیسے کما لیے تھے. وہ مدراس آئے تھے انڈیا میں جس کو آج چنئی کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ جب وہ انگلینڈ سے مدراس آئے تھے 1743 عیسوی میں جب وہ 18 برس کے تھے مطلب جو انگلینڈ واپس گئے انڈیا سے 1769 عیسوی میں تو انہوں نے انڈیا میں جتنے پیسے کمائے تھے وہ تھے 401,102 یوروز تھے جو ایک یورپین کرنسی ہوتی ہے جیسے انڈین کرنسی پیسے ہوتے ہیں. جب رابرٹ کلائیو انڈیا میں تھے تو انہیں گورنر آف بنگال اپوائنٹ کیا تھا 1764 عیسوی میں اور ان سے یہ بولا تھا کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایڈمنسٹریشن ہے انتظام ہے اس میں جو کرپشن ہوتا ہے اسے ختم کریں. پھر 1772 عیسوی میں برٹش پارلیمنٹ نے ان کے خود کے ویلتھ کو چیک کرایا کہ یا تو اس نے یہ سارے پیسے کرپشن کی وجہ سے کمائے تھے یا اس کا جو فارچون تھا وہ پیسے تھے وہ بہت زیادہ تھے پر اس کے خلاف کوئی چارجز نہیں لگے تھے. برٹش پارلیمنٹ نے چھوڑ دیا تھا پر رابرٹ کلائیو نے 1774 عیسوی میں سوسائڈ کر لیا خودکشی کر لی مطلب اپنی خود کی جان لے لی. However, not all company officials succeed in making money like Kalaev. Many died on early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. Many of them came from humble backgrounds, and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain, and lead a comfortable life. Those who managed to return